چھوڑ لیتے اللہ کے قانون سے سیکولر بنتے ہوئے. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، یہ لوگ مومن نہیں. یو مسٹ بلیو ان دین آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی کتاب لکھی ہے. اب میں نے آپ سے کہہ بھی دیا تھا، آپ کو ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ کتاب آپ لے لیں، تقویۃ الایمان. تقویۃ الایمان شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے. تقویۃ الایمان، اس نے شرک کے اقسام بیان فرمائے ہیں. کیا شرک کے اقسام بیان فرمائے کہ عقیدے کے علاوہ بھی شرک ہوتے ہیں کئی سارے. تو ایک کو کہتے ہیں شرک فی العلم. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العلم. تو شرک فی العلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرح کسی اور کو بھی عالم غیب جاننا یا حاضر ناظر جاننا. اسے کہتے ہیں شرک فی العلم، کہ بابا کو سب کچھ کا پتہ ہوتا ہے. ہم گھر میں بیٹھے رہتے اور بابا کو پتہ ہوتا ہے. بابا کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ صحیح. پیر صاحب کو پتہ ہوتا ہے. بھائی پیر کو کیا پتہ ہوتا ہے؟ صحیح. کہ پیر ہمارا ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی آپ پوشیدہ باتیں کیوں، کام کیسے کرتے رہتے ہیں؟ یہ تو پیر، ہاں وہ تو بلیاں پیرا میں آتے، بلیاں بھی علم غیب رکھتی ہیں. یہ خباثت ہمارے ہاں آ گئی. کہاں سے؟ ہندوؤں سے. کہاں سے آ گئی؟ ہندوؤں سے یہ چیزیں آ گئی ہمارے اندر. تو اس کو کہتے ہیں شرک فی العلم. دوسرا ہے شرک فی العبادہ. کیا؟ شرک فی العبادہ. اور شرک فی العبادہ کا یہ معنی نہیں کہ سجدہ لگائیں. سجدہ دیٹ از اے ٹائپ آف عبادہ، جس طرح ہم کرتے ہیں داتا صاحب کے سامنے. جیسے کہتے ہیں شرک فی العبادہ. داتا صاحب کے سامنے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدے ہی لگاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں، پھر پیچھے پیچھے اس طرح آتے رہتے ہیں. ہاں الٹے پاؤں واپس آتے، یہ الٹے پاؤں نہیں آتے، وہ اس طرح آتے ہیں. بھائی اس طرح ہم بیت اللہ کو پیٹ کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں داتا کو آپ نے نہیں کرنا. صحیح. تو ایسا کہتے ہیں شرک فی العبادہ. اور پھر اس سے مدد بھی مانگتے ہیں، مشکل کشائی کر، جی مشکل کشائی کر، استعانت مانگتے رہتے ہیں، غائبانہ آوازیں. اس کو کہتے ہیں شرک فی العبادہ. کیا کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ. اور تیسرا اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعاء، کہ غائبانہ پکار غیر اللہ کو، یا علی مشکل کشا، یا شیخ جیلانی ادرکنی. صحیح. اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعاء، پکار والی شرک. کیا والی شرک؟ پکار والی شرک. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا وہ آپ کی آوازوں کو سنتے ہیں؟ کیا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم. اللہ کریم فرماتے اگر آپ ان کو پکارتے ہو آپ کو سنتے نہیں. ولو سمعوا، چلو مان لیا آپ کو سن لیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ چلو مان لیا آپ کو سن لیا. سورہ فاتحہ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وہ جواب نہیں دے سکتے، آپ کو کیا پتہ لگا کہ میری آواز کو سن لیا. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اور فرمایا ويوم القيامة يكفرون بشرككم. اور قیامت کے دن یہی حضرت علی آپ کے خلاف دعوے دار ہوگا. یوم القیامہ یکفرون بشرک ولا ينبئك مثل خبیر. اور اللہ کریم نے فرمایا پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوگی. ابھی سے میں اطلاع دے رہا ہوں کہ ولا ينبئك پھر نہ کہو. یہ پاکستان میں ایک پیٹرن جملہ ہے. کس کا؟ وکیلوں کا. اخبار میں آتا ہے اشتہار کہ پھر نہ کہو ہمیں خبر نہیں ہوئی، پلاٹ فروخت ہو رہا ہے، اس میں فلاں فلاں دعوے دار، پھر نہ کہو ہمیں خبر نہ ہوئی. ولا ينبئك مثل خبیر. تو اسے کہتے ہیں شرک فی الدعاء. اور چوتھی چیز اسے کہتے ہیں شرک فی التدبیر. شرک فی التدبیر کہ کائنات میں فلاں نظام یہ فلاں غوث صاحب کے پاس ہے اور فلاں نظام کو فلاں غوث صاحب کنٹرول کر رہا ہے. بھائی جب سارے غوث صاحب کنٹرول کر رہے ہیں تو وہ اللہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بھی چھٹی ہو گئی. کیوں چاہیے صاحب؟ اس کو کہتے ہیں شرک فی التدبیر. اور پانچواں قسم ہے شرک فی النظام. شرک فی النظام. شرک فی النظام کہ بھائی ماننے والے سارے مسلمان، رہنے والے سارے مسلمان، حکمران مسلمان، خطہ مسلمانوں کا، اور نظام کسی اور کا، نظام سیکولر کسی اور کا. تو ایسے کہتے ہیں شرک فی النظام. اور اللہ کریم فرماتے ولا یشرک فی حکمہ احدا. میں نظام تشریعی میں بھی شرک برداشت نہیں کر سکتا. کہ جب آپ مسلمان ہیں تو نظام مسٹ بھی نظام آف اللہ سبحانہ و تعالی. ہاں ہاں اردو دانوں کے لیے تو اردو والا ہی صحیح ہے. ان کے لیے تقویۃ الایمان اردو والا ہونا چاہیے، حکایت الصحابہ بھی اردو والا ہونا چاہیے. ابر کے ترجمے میں وہ حق بھی پورا ہو نہیں سکتا. صحیح ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو مٹاس اردو زبان میں ہے وہ عربی کے بعد اور فارسی کے بعد میں نے کمی کسی اور زبان میں دیکھی ہے. صحیح. ادب والی زبان ہے،
اور پھر یہ ہے کہ مکسچر ہے کئی ساری زبانوں کا. اردو تو ہے مکسچر ہے کئی ساری زبانوں کا, تو اس لیے اس میں مٹاس بہت ساری ہے. یعنی جس زبان کی جو مٹاس تھی تو وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, جب انہیں پکارا جاتا ہے اللہ اور رسول کی جانب, لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ, کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ, تو ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتے ہیں. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ, اگر اللہ کے قانون کے اساس پر انہیں کوئی حق ملتا ہے, يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ, تو وہ دوڑ لگا کے آ جاتے ہیں. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ, اللہ کریم فرماتے ہیں ڈبلنگ کیوں ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے؟ افی قلوبہم مرض, آیا دلوں میں کوئی بیماری ہے, ام ارتابوا, یا یہ شک میں ہیں, ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ, یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور رسولوں کے ساتھ ظلم کرے گا. بل اولئک هم الظالمون, یہ لوگ خود ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین, بات مومنوں کی اور رد عمل مومنوں کا تو یہ ہونا چاہیے جب انہیں پکارا جائے اللہ اور رسول کے قانون کے جانب کہ وہ فیصلہ کر دے, ان یقولوا, تو ان کا رد عمل یہ ہونا چاہیے سمعنا, ہم نے سن لیا, واطعنا, and totally we will obey the order of Allah. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. تو ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو دیکھیے اب ذرا جائیے آیت نمبر 55 پر. اب یہ اقامت دین ہوگا کب؟ اقامت دین تو ضروری ہے ان قوانین کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے, لیکن اقامت دین ہوگا کب؟ تو وہاں اللہ کریم فرماتے جب حکومت آ جائے. اور حکومت کس کی؟ جن کی دو باتیں ہوں, ایمان اور عمل صالح. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو عقیدے کے پکے اور عمل کے سچے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں خلافت دے دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, جس طرح اگلوں کو دیا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, ان کے لیے وہ دین جو اللہ نے پسند کیا تھا اس کو قوت دے دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کو اللہ کریم خوف کے بعد امن دے دے گا, خوف کے بعد امن دے دے گا. تو یہ اب جائیے آیت نمبر 58 پر, پھر آداب معاشرت کی بات, اور اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 31. واپس جائیں. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, اسی میں جائیں, آگے چلے جائیں. او ما ملکت ایمانہن او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء, کہ وہ جو نفسیاتی مریض ہے ان سینس کہ وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں, یا بچے ہیں یا آپ کی کنیزیں ہیں, اگر ان کے سامنے خواتین کے پنڈلیاں یا ہاتھ یا یہ ظاہر ہو جائیں تو نو پرابلم, یا پیٹ یا پیٹھ یا گردن یا حلق یا سینہ تو نو پرابلم. بازی میں آ گئی. تو اس آیت کا تعلق اسی سے, آپ دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا, او ایمان والو, لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم, آپ سے اجازت لیتے رہے وہ کنیزیں جس کے آپ مالک ہیں. کب اور کون؟ والذین لم یبلغوا الحلم, اور وہ بچے جو ابھی تک بلوغت تک نہیں پہنچے تو وہ بھی اجازت لے لیں جب گھر میں آئیں. کتنے بار؟ ثلاث مرات, 3 بار. 3 بار ایٹ ونس نہیں, یعنی 3 اوقات. ثلاث مرات میں 3 اوقات. من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر سے پہلے جب ابھی تک آپ اٹھتے نہیں. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ, اور جب آپ قیلولہ کرتے وقت ایک نون ٹائم, ظہیرہ مین نون ٹائم, جب نون ٹائم میں آپ اپنے کپڑے اتارتے ہیں, کیونکہ عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا, گرم وطن تھا اور زیادہ تر وہ اون کے بنے ہوئے کپڑے پہنتے تھے, تو ان کو پسینہ بہت آتا, جب وہ لیٹتے تھے تو کپڑے اتار دیتے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا ایسی حالت میں وہ نہ آئیں آپ کو ننگے دیکھے, وہ کیا کہیں گے؟ وحین تضعون ثیابکم وقت الظہیرہ, یعنی جب آپ نون ٹائم میں سوئے ہوئے ہیں. ومن بعد صلاۃ العشاء, اور نماز عشاء کے بعد جب آپ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو موسٹلی لوگ صلاۃ عشاء کے بعد, تو اللہ کریم نے فرمایا صلاۃ فجر سے پہلے نون ٹائم جب آپ سوتے ہیں صلاۃ عشاء کے بعد یہ لوگ بھی اندر نہ آئیں, اور اگر آئیں تو اجازت سے آئیں.
ویسے تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں بچے، لوگوں کے گھروں میں آتے رہتے ہیں، اجازت نہیں لیتے، صحیح، لیکن فریکوینٹلی اللہ کریم فرماتے ہیں ان 3 اوقات میں نہ آئیں۔ ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات بڑے پردے والے آپ کے لیے، لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ اگر وہ فریکوینٹلی آتے رہیں تو کوئی وبال کی بات نہیں۔ طوافون علیکم، کیونکہ یہ لوگ یہ تو چکر لگانے والے لوگ ہوتے، بچے تو چکر لگانے والے لوگ ہوتے ہیں، اس گھر سے نکلے اسی میں گئے اور اسی سے نکلے اسی میں گئے۔ بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ، اس طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے الآیات، احکام اور آداب معاشرت، واللہ علیم الحکیم وإذا بلغ الأطفال، اب اللہ کریم فرماتے ہیں کہ بچے تو فریکوینٹلی آتے رہتے ہیں لیکن بچوں نے بھی بالغ ہونا ہے، so the moment they attain age of puberty so they would be dealt as بالغین، پھر ان سے کہنے کہ بیچے ابھی آپ نہ آئیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے آپ میں سے الحلم، بلوغت کو، حلم کا معنی، حلم اصل میں کہتے ہیں وہ سیکسول ڈریم کو، تو سیکسول ڈریم آدمی کو کب جب بالغ ہو جائے۔ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اجازت لے لیں اسی طرح جس طرح وہ بالغ اجازت لیتے رہے داخل ہوتے وقت جو ان سے پہلے تھے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بیان کرتا ہے آیات اور احکام۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ الْحَكِيمٌ۔ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ، اور بوڑھی عورتیں، قواعد من النساء بوڑھی عورتیں، والقواعد من النساء، اور بوڑھی عورتیں، اللہ لا یرجون نکاحا، جو امید نہیں رکھتی نکاح کی، یعنی وہ ان پہ جو زمانہ گزر گیا ہے، لا یرجون نکاح امید نہیں رکھتی، یعنی مینز وہ آئسات ہو گئی، ان کو شریعت میں کہتے ہیں آئسات، آئسات مین نا امید عورتیں، آئسات۔ الیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر کوئی وبال، ان یضعن ثیابہن، اگر وہ رکھ کے گھر میں ثیابہن، اپنے خمار برقع، اگر وہ صرف دوپٹے میں آئے نکل آئیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں ان کے لیے کوئی وبال نہیں۔ اور تو بوڑھی عورت ہے 70 سالہ، وہ بوڑھی عورت ہے 70 سالہ، صرف ایک چادر سادہ سی جو اوڑھی ہوئے، دیٹس سفیشینٹ، دیٹس انف، باتیں میں آ گئی۔ لیکن اللہ کریم نے ایک قید رکھ دیا کہ غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنے بیوٹی کو ڈسپلے نہ کرے۔ اگر انہوں نے بیڑا غرق کر دیا کسی بیوٹی پارلر میں، بوڑھی عورت ہے لیکن اس نے اپنا بیڑا غرق کر دیا ہے کسی بیوٹی پارلر میں، صحیح، تو ہس کیس ول بی دیٹ آف دا ورجن، صحیح ہے، کنواری کی طرح اس نے بھی پورے کا پورا پردہ کرنا ہے کیونکہ اس سے بھی فتنے ابھرتے ہیں، صحیح، کچھ لوگ ایسے ان سے بھی گزارا چلتا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ اللہ کریم فرماتے اب ہوتی ہے قانون کی بات، یہی وہ بات ہے کہ وہ ہوتی ہے قانون اور قضاء کی بات، کہ قضاء تو ان کے لیے یہی ہے کہ اگر وہ صرف ایک سمپل چادر اوڑھ کر نکل آئے تو دیٹس اوکے، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن ود اے کنڈیشن کہ غیر متبرجات بزینہ، ایڈورمنٹ نہ ہو، ہاں، بیوٹی ڈسپلے نہ کریں، بیوٹی ڈسپلے نہ کریں۔ اور پیچھے کہہ دیا یہ ہوتی ہے دیانت والی بات کہ وہ ان یستعففن خیر لہن، اگر وہ اس چیز کو اوائڈ کریں تو یہ اچھی بات ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، کیونکہ یہ پردہ صرف اس کے لیے نہیں کہ فتنے رکوائے جائیں، فتنے یہ ڈگنیٹی ہے وومن کا، شریعت اسلامیہ میں یہ دیانت کا مسئلہ ڈگنیٹی کے لیے ہوتا ہے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اور یہ کہ وہ اوائڈ کرے بے پردگی کو، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، یہ اب اللہ کریم ڈسیبل کی حقوق ذکر کر رہے ہیں یا رشتہ داروں کے، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں ڈیزرونگ، کیا کہتے ہیں ڈیزرونگ پیپل، تو اللہ کریم فرماتے ہیں ڈیزرونگ پیپل ان کے لیے کچھ ریلیکس ہونا چاہیے، قانون میں کچھ کنسیشن ہونا چاہیے، آپ ذرا ان کے لیے ریلیکس ہوں، تو وہ کون ہیں؟ لیس علی الأعمى حرج، نہیں ہے نابینا پر کوئی وبال، ولا علی الأعرج حرج، اور نہ پیرالائز پر کوئی وبال، ولا علی المریض حرج، اور کرانک بیماری کے مریض پر کوئی وبال، ولا علی انفسکم، اور نہ آپ پر کوئی وبال، تو دے آر ایکول ٹو یو۔ جب اللہ کریم نے کہہ دیا کہ آپ پر بھی کوئی وبال نہیں اور ان تین قسم پر بھی، ان تاکلوا من بیوتکم، آپ اپنے گھر سے کھاتے رہیں، کوئی آپ سے پوچھتا ہے؟
صحیح. تو اللہ کریم فرماتے ڈیزرونگ پیپل ہیز دا سیم رائٹ ایٹ یور ہوم, کہ آپ کے ہاؤس میں ان کا حق بھی اسی طرح ہے. بھائی وہ کرونک بیماری کا جو مریض ہے اسے آپ اس طرح سمجھے کہ یہ اس کا گھر ہے, نابینا کو آپ اس طرح سمجھے کہ یہ اس کا گھر ہے, پیرالائز کو آپ اس طرح سمجھے کہ یہ اس کا گھر ہے. وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ, کہ آپ کھائیں اپنے گھروں سے, او بیوت آبائکم, یا آپ اپنے باپ کے گھر سے کھایا کریں. تو باپ کے گھر میں جا کر کوئی امریکن سوسائٹی کے متعلق اللہ تھوڑا بیان کر رہا ہے کہ آپ نے کتنا رہنا ہے. یو ہیو ٹو پے رینٹ, صحیح, اور آپ کا اتنا خرچہ آئے گا بورڈنگ اینڈ لاجنگ, اور اتنا آئے گا فیڈنگ کا. یہاں تو یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یا ایسا مجھے بتایا گیا کہ یہ کرتے ہیں, کر دیں. حالانکہ شریعت اسلامیہ نے کہ باپ کے گھر میں جا کر جو کچھ آپ نے کھانا ہے کھاتے رہیں, جو کچھ آپ نے سیدھے بس فٹ پر جا پہنچے, صحیح, اور کچن میں. او بیوت آبائکم, یا اپنے آبا کے گھروں سے, او بیوت امہاتکم, یا ماؤں کے گھروں سے, او بیوت اخوانکم, یا بھائیوں کے گھروں سے, او بیوت اخواتکم, بہنوں کے گھروں سے, او بیوت امامکم, چچاؤں کے گھروں سے, او بیوت عماتکم, پھپھیوں کے گھروں سے, او بیوت اخوالکم, ماموں کے گھر سے, او بیوت خالاتکم, خالاؤں کے گھر سے, او ما ملکتم مفاتحہ, یا اس گھر سے جس کی چابیاں آپ کو دے دی گئی ہیں. چودھری صاحب جب پاکستان جاتا ہے تو کسی کو چابی دے رہتا ہے, تو اب آدمی وہاں دے کے وہاں چلے جائے اور جو کچھ بھی کھانے کا ملتا رہے تو کھاتا رہے. چابیاں کیوں دینی چودھری صاحب, صحیح ہے. اور مام, تو چودھری صاحب کے گھر میں بہت سارے فروٹ لگے ہوئے ہیں, صحیح, یہ اگر, لیکن یہ خدا کا بندہ فروٹ کے موسم میں پاکستان نہیں جاتا, یہ تب جاتا ہے جب وہاں کھانے کچھ نہیں رہتا, تو پھر چابیاں کسی کو دے رہے. اب ہمارے گھر کا ذرا خیال کریں. اور اصل میں وہ چابی دے رہتا ہے جب پودوں کو صرف پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اور ما ملکتم مفاتحہ, یا وہ جو مالک بن گئے ہیں, کنٹرولر بن گئے آپ اس کے چابیوں کی. او صدیقکم, یا آپ کے کارڈیل, اور جو فرام دی ڈیپتھ آف یور ہارٹ, جگری دوست جسے کہتے ہیں. او صدیقکم, کہ جن کا اوڑھنا بچھونا ایک ہوتا ہے, صحیح, ہم پیالہ اور ہم نے والا, لنگوٹیا یار. تو لنگوٹیا یار اسی کے گھر میں جا کر بس سیدھے فلیٹ پر پہنچ جائے اور کچن میں پہنچ جائے, اس سے آپ درخواست تھوڑی لکھنی ہے کہ بھائی ذرا پانی دے رہے. بھائی کیا پانی دے رہے, وہاں جا کے جوس پیے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا. تو چودھری صاحب ابھی اگر ہم آپ کے گھر پر آ جائیں گے تو پوچھیں گے نہیں, صحیح ہے, یہ لنگوٹیا ہے. لیس علیکم جناح, نہیں آپ پر کوئی وبال ان تاکلوا جمیعا, کہ آپ ایک ساتھ کھائیں. ایک ساتھ کھانے کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کے گھر گئے, باپ کے گھر گئے, ماں کے گھر گئے, بھائی کے گھر گئے, تو آپ نے ویٹ کرنا ہے, چلو وہ آئیں گے تو ایک ساتھ کھائیں گے. بھائی آپ کو کیا آپ کھائیں, وہ آ کے کھائے رہیں گے. ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ پہ کوئی وبال نہیں کہ اس کے ساتھ کھائیں یا آپ نے علیحدہ کھائے, اور دوسرا معنی یہ کہ آپ ایک تاری سے کھائیں, علیحدہ پلیٹ میں جا دیں, دونوں جائز ہیں. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا, کہ آپ ایک ساتھ کھائیں. او اشتاتا, یا علیحدہ علیحدہ کھائیں. فاذا دخلتم بیوتا, لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ دیکھیے قانون میں یہ کنسیشن تو میں نے ڈال دیا, لیکن آداب آداب یہ نہیں کہ بھائی کے گھر گئے تو وہاں سلام کا ادب بھی چھٹ گیا, نہیں, وہ سلام تو مسٹ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, جب بھی آپ گھروں میں داخل ہو جائیں, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, تو اپنے اوپر سلام ڈالیں. اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہاں کوئی ہو نہیں, بھائی کا گھر ہے, آپ اس طرح بے دھڑک اندر داخل ہو جاتے ہیں, کوئی بھی نہیں گھر میں, لیکن سلام از مسٹ. کوئی ہے نہیں کس پر سلام ڈالیں. اللہ کریم نے وَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اپنے اوپر سلام ڈالیں, کہہ دیں السلام علیکم, اور خود ہی کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیونکہ السلام علیکم مانا کیا, یو مسٹ بی ان پیس. اللہ کریم آپ کو پرامن رکھے. تو آپ کا اپنے لیے دعا پسند نہیں. تحیۃ من عند اللہ, یہ پریزنٹ, یہ پریزنٹ ہے. تحیہ کا معنی پریزنٹ, جو تحفہ آپ کو دیتا ہے, بلکہ پریزنٹ سے پریزنٹیشن اچھا ہوگا کہ یہ ایک پریزنٹیشن ہے جو اللہ کریم کی جانب آپ کو آیا ہے. تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ, یہ تحیہ مبارک بھی ہے اور طیبۃ, اور طیبہ بھی ہے. تو دو ہی صفتیں ہیں, مبارکہ اور طیبہ, کے سلام والا انداز اپنا ہے. ہائے بھائی کو چھوڑ دیں, ہائے بھائی مسلمان بھی اگر آئے اور پھر کہتے بھائی
آنکھ مار دیتے ہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ دو جگری دوست جب ایک دوسرے کے کو ملتے ہیں فَيُصَابُونَ فِي مَا بَيْنَهُمْ، وہ ایک دوسرے کو گالیوں سے سلام پیش کریں گے. صحیح تو ہوتا ہے اس طرح، ہو دلے اس طرح مار دیتے ہیں. بھائی یہ کوئی انسانیت؟ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات. اسی طرح اللہ کریم احکام و آداب بیان کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ آپ کے ہوش ٹھکانے لگ جائیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، بات یہ کہ مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر. تو اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا معنی ٹو فالو دیم 100%، یہ ایمان کا تقاضا. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ رسول پاک کے ساتھ ہوتے کسی اجتماعی کام میں، تو کوئی بھی اجتماعی کام دین کے اساس پر، لم يذهبوا، تو وہ نہیں جاتے اس کام سے، حتیٰ يستأذنوا، مگر اجازت لینے کے بعد. تو اجتماعی کام سے بغیر اجازت کے جانا یہ بد اخلاقی ہے. جب آدمی اجتماعی کام میں مصروف ہو تو وہ باقاعدہ اجازت لے کہ میں نے بچوں کو پک کرنا ہے، اگر آپ ساتھی مجھے اجازت دے دیں. جان پدا آیاتیات کا صحیح شو دا بورڈ آف ڈائریکٹرز والے دیر خو اپلائی کی. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا، جب ہوتے ان کے ساتھ اجتماعی کام میں تو وہ نہیں جاتے مگر بعد ازاں کی اجازت لے لے. ان الذین، اور وہ لوگ یستأذنونک، جو آپ سے اجازت دے لیتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں. فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو جب بھی وہ آپ سے اجازت لے لیں کسی معاملے کے لیے، شان کا معنی افیئرز، شان کا معنی سرٹن افیئرز. فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں. دے ڈیپینڈ اپان دا لیڈر کہ کس کو اجازت دیں. نہیں بھائی آپ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے، میں آپ کے بچوں کو پک کرنے کے لیے سجاد کو بھجواؤں گا، لیکن آپ نہیں جائیں گے. اٹ مینس کہ وہ اجتماعی کام ایسا ہے کہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ جائیں گے تو یہ کام کون کرے گا، باقی تو سارے بیٹھ جائیں گے. بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہاں اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لا آف امیونٹی کے حوالے سے استحقاق دے دیا کہ فَأَذَن لِمَن، تو یہ ہر ایک لیڈر کا استحقاق ہے جو شرعی لیڈر ہو. فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، اب اللہ کریم نے فرمایا جس کو اجازت دے دی، جس کو تو وہ ریوارڈ سے تو محروم ہو گیا، کیونکہ ریوارڈ تو ان کو ملے گا جو کام کرتے ہیں. تو اللہ کریم نے اس لیے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کرو، کیونکہ بہتر تو ان کے لیے تھا کہ یہاں رہتے، تو وہ اجتماعی کام سے انفرادی کام پہ چلے گئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا. اب دیکھیے میں بھی کہتا ہوں کہ بھائی فلاں دن آپ سب لوگ آ جائیں، کوئی اہمیت دے دیتا ہے کوئی نہیں دے دیتا. بھائی امام صاحب نے کہا چلو بھائی امام صاحب روزانہ کہتا ہے فلاں آ جائے فلاں آ جائے، صحیح، لیکن اللہ کریم فرماتے پیغمبر کہہ دیتا ہے کہ آپ سب لوگ فلاں دن آ جائیں. تو یہ عام آدمی کی پکار نہیں، پیغمبر کی پکار ہے. نہیں آؤ گے تو جان کے لالے پڑ جائیں گے، نہیں آؤ گے تو میں تپڑ ماروں گا. حضور نے حکم دیا تھا آپ نہیں آئے. ایک معنی دعا الرسول کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا، جب آپ پیغمبر سے بات کرتے ہیں تو اس سے اس ٹون میں بات نہ کریں جو آپ ایک دوسرے سے کرتے ہیں، کیونکہ معاشرے کچھ آداب ہوتے ہیں. باپ سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، بڑے بھائی سے بات کرنے کا طریقہ ذرا زور سے کچھ اور ہوتا ہے، چھوٹے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، بچے سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے، استاد سے بات کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. اور یہاں تو یہ کچھ اور نہیں ہوتا، یہ تو وٹ ہے بس، دین واٹ، سو واٹ اور وٹ ایور. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں آداب ملحوظ رکھتی ہیں. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. قد یعلم اللہ الذین، تحقیق اللہ جانتے ہیں ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا، جو کسک کے نکل جاتے ہیں آپ لوگوں کے اجتماعی کام سے. تو اللہ کریم فرماتے جو کسک کے نکل جاتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، نوٹس لے لیتا ہوں ان کا. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، لہذا احتیاط کریں وہ لوگ، یخالفون عن امرہ، جو اللہ کے حکم سے مخالفت کرتے ہیں. کس چیز کی احتیاط؟
اور ڈرے وہ ان تصیبہم فتنۃ کہ ان کو کوئی گمراہی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، او یصیبہم عذاب علیم یا ان کو عذاب علیم پہنچ جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار اللہ کے کنٹرول میں ساری چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ کریم جانتا ہے وہ جو آپ اس جو کام کرتے ہوئے یوم یرجعون الیہ، اور جس دن لوگ لوٹائے جائیں گے اللہ کے جانب، فینبئہم بما عملوا، تو اللہ کریم انہیں خبر دے گا ان کے اعمال کا، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کریم ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ان آداب کو سورہ احزاب کے ساتھ نقطی کر کے پردے کے سارے احکام اور معاشرت کے سارے احکام وہ آپ کو یکمشت مل جائیں گے کہ پردہ دیٹ از ناٹ اے ٹریڈیشن، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کوئی کلچر نہیں ہے، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ خواتین کے لیے پردہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو۔ کوئی تو کہہ دے کہ بھائی سورہ احزاب اور سورہ نور قرآن کریم سے اٹھا لیے گئے ہیں یا منسوخ کیے گئے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، صحیح کہ بھائی ہمارے قرآن میں وہ نہیں، یا وہ قابل عمل نہیں رہے، بیکاز وی آر لیونگ سم ویئر ایلس ناٹ ان اے مسلم سوسائٹی۔ تو میں نے کہہ دیا کہ اللہ کا قانون یہ نہ اوطان سے بدلتا ہے نہ افراد سے بدلتا ہے۔ بس آپ یہ جملہ لکھیں کہ اللہ کا قانون نہ اوطان سے بدلتا ہے، وطن سے نہیں بدلتا، کہ بنگلہ دیش میں ایک قانون امریکہ میں پھر دوسرا، نہیں، اللہ کا قانون ہر ملک میں ایک ہی ہوگا، اور نہ افراد سے بدلتا ہے کہ اس قانون کا اطلاق فضل اللہ کے لیے ایک جیسا اور ڈاکٹر قریشی کے لیے دوسرا جیسا، نہیں، یہ نہ افراد سے تغیر کرتا ہے اور نہ اوطان سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واسكت تلاوته وانا الليل وانا النهار، فالله خير حافظا وارحم الراحمين۔ جو ایسا آزان دیں الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 33۔ فقرن فی بیوتکن، فقرن فی بیوتکن، اور رہیے آپ فی بیوتکن اپنے گھروں کے اندر، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور آپ اپنی بیوٹی ڈسپلے نہ کریں جس طرح زمانہ جاہلیت میں خواتین بیوٹی ڈسپلے کر رہی تھی۔ اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ دو غزوات کے پس منظر میں دو صورتیں نازل ہوئی، اور دونوں صورتوں میں منافقین کی کارستانیاں وہ بھی مذکور ہیں، اور دونوں صورتوں میں حجاب کے احکام نازل ہوئے ہیں۔ ایک غزوہ احزاب جو امام محمد ابن اسحاق کے قول کے پیش نظر شوال سن 5 ہجری میں، اور دوسرا غزوہ بنی مستلق جو شعبان سن 6 ہجری میں نازل گویا واقع ہوا، دو غزوات۔ تو غزوہ احزاب میں پردے کا یہ حکم نازل ہو گیا، اور سورہ نور میں اسی حکم کی تکمیل ہو گئی۔ تو سورہ نور کے آیات ہم نے پڑھ لیے تھے، حوالے کے لیے آپ آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک سورہ نور آیت نمبر 27 ہم نے پڑھ لیے تھے، صرف حوالہ ریفرنس دے دیں۔ آیت نمبر 33 آداب معاشرت اور احکام حجاب، آداب معاشرت عنوان دے دیں، اور احکام حجاب، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک، اور پھر آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 60 تک، 59 and 60۔ ساروں کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ خواتین ان کا سارا بدن عورت ہے۔ عورت ایک شرعی اصطلاح ہے، ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے۔ عورت ایک اردو میں ہے، خاتون کو کہتے ہیں۔ ایک عورت جس کا محجوب رکھنا اور باپردہ رکھنا واجب اور لازم ہو، شریعت میں اسے کہتے ہیں عورت، شریعت میں اسے کہتے ہیں عورت۔ اور اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ لفظ عورت راز کے معنی میں بھی آیا ہے، کیونکہ راز کو بھی پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، آپ خواتین کے پوشیدہ معاملات کے ٹو میں نہ لگے رہیں۔ تو عورات جن کا پوشیدہ رکھنا لازم اور واجب ہوتا ہے، اور میرے خیال میں فرام دیٹ ویری کنسپٹ the Urdu people they have got the idea کہ خاتون کے لیے نام رکھا کیا
عورت. سو اس لفظ کا تقاضا ہے کہ عورت کا عورت ہونا چاہیے. صحیح. وہ علامہ نے کیا کہا تھا قریش صاحب کہ جس تعلیم سے زن ہوتی ہے نازن. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی, ان قوم میں فلاح گرا, یہ ڈرامہ دکھائے گا کہ آدمی پردہ اٹھنے کی منتظر ہے. ہاں, پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. تو اب شریعت کا حکم خاتون کے لیے عام حالات میں وہ پردے کا ہے کہ اس کی سارا بدن وہ چھپا رہے. البتہ حضرت اسماء بنت ابی بکر, یہ حوالہ آپ لکھیں, اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی سسٹر ان لا ہے, حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے. حضرت عائشہ کو ملنے آئی تو ایسے کپڑے پہن رکھی تھی جس سے بدن نظر آ رہا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے کہہ دیا کہ اذا نفست المرأة, سین کے ساتھ, جب خاتون بالغ ہو جائے, اس کی منسس شروع ہو جائے, تو اس کا سارا بدن وہ عورت ہو جاتا ہے جس کا پوشیدہ رکھنا لازم ہے. الا وجہہا وکفیہا, مگر اس کا چہرہ اور اس کے کفین, یہ رس تک, کلائی تک. اب یہ الا وجہہا وکفیہا, اب جب کل بدن عورت ہو گیا تو سر اسی کے اندر ہے, باقی سارا بدن اس کو ڈانپا جائے گا. الا وجہہا وکفیہا, بعض علماء نے اسی استثناء کو نماز کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے. یہ آپ لکھیں کیونکہ تحقیقی مسئلہ ہے کہ یہ ایکسیپشن چہرے اور کلائیوں کا یہ نماز کے ساتھ خاص ہے. اور بعض علماء کے نزدیک اس حکم میں عموم ہے, جنرالٹی ہے, ان اے سینس کہ یہ ضرورت کے لیے خاص ہے, نماز کے لیے نہیں. ہر ضرورت کے لیے جو شریعت میں ضرورت سمجھی جاتی ہے تو یہ اسی کے لیے خاص ہے. Now if we are living here in Pakistan, there we use a driver for our driving. تو وہاں پہ خاتون کا ڈرائیونگ کرنا کھلے چہرے, یہ کوئی ضرورت ہے نہیں. یہ کوئی ضرورت, جو خاتون وہ موٹر اور کار رکھ سکتی ہے وہ اپنے لیے ڈرائیور بھی رکھ سکتی ہے. یہاں پہ وہ تصور نہیں. سو ہیئر دیٹ از اے نیسیسٹی. یہ جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ احکام وہ اوطان کی وجہ سے متغیر ہو جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ ریجن کی وجہ سے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو وہاں پہ آپ نے ایکسیپشن نکالنے ہوں گے, لیکن شریعت کا کوئی سہارا لینا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ اپنے ذہن سے ایکسیپشن نکالیں. تو وہاں پہ آپ اپلائی کریں کہ اگر ضرورت ہوگی تو ضرورت کی بنیاد پر اس کا چہرہ کھلا رہے یا اس کی کلائیاں کھلی رہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں. الا اذا خیف الفتنہ, امام صاحب نے پھر بھی ایکسیپشن لگا دیا, اگر اس کے چہرے کے کھلنے سے فتنہ اٹھتا ہے تو پھر اس کے لیے چہرے کا ڈھانپنا واجب ہے. یہ آپ لکھیں. اور جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو سورہ نور کی آیات سے کچھ تصورات ابھر آئے. تصورات کیا احکام, ایک یہ کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اللہ کریم نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈال لیں. جلباب ایسے چادر یا ایسے برقع پہ جو سارے بدن کو ڈھانپے. جلباب, اس کا پلورل ہے جلابیب. امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس چادر کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے ان یکون خشنا, کہ وہ موٹا ہو. کیا ہو؟ وَأَلَّا يَكُونَ جَالِبَ النَّظَرِ, اور وہ اتنا خوبصورت چادر نہ ہو کہ نظروں ہی کو اٹریکٹ کرتا رہے. چادر کی اتنی خوبصورت ہے, اندر جو کچھ بھی ہے کوئی بلا چھپی ہوئی ہے, لیکن وہ چادر وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں یکون جاذب النظر, کہ وہ جاذب نظر نہ ہو. اور فرماتے ہیں کہ وَأَلَّا يَتَطَيَّبَ بِطِيبٍ, کہ وہ گھر سے نکلتے وقت ایسی خوشبو نہ لگائے جو خوشبو محسوس ہوتی رہے. دیٹ از انادر اٹریکشن. اور چوتھی بات وَأَلَّا يَلْبَسَ حِلِيًّا لَهُ صَوْتٌ, کہ وہ ایسی جیولری نہ پہنے جس سے وہ کہاں ہے جاوید صاحب؟ جاوید صاحب وہ رومانٹک لفظ کیا تھا, ہاں وہ جھنکار کی آواز آئے. کیونکہ قرآن کریم نے واضح کہہ دیا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ,
کہ وہ اسے جولی نہیں پہنے کہ وہ قدم رکھتی ہے تو جنکار کی آواز آتی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ اور آپ رہیے اپنے گھروں کے اندر وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اور آپ ڈسپلے نہ کریں اپنی بیوٹی کو ایڈورمنٹ میں نہ آئیں جس طرح جاہلیت اولا میں کیا جاتا تھا. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز کو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور دیتے رہیے زکوٰۃ کو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور فالو کرے اوبے کرے اللہ کے حکم اور رسول کی سنت کو. انما يريد اللہ بات یہ چاہتا ہے اللہ تعالی لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کہ آپ سے گندگی نجاست خباثت اور برے اخلاق وہ دور رکھے ریمو کریں. لیوزہب عنکم ٹو ریمو رجس مین فلتھ رجس مین فلتھ کہ گندگی آپ سے دور رکھیں. اب یہاں سے پتہ لگ گیا کہ بے پردگی ہوگی تو گندگی پیدا ہوتی رہے گی. صحیح یہ ایک واضح چیز ہے کہ بے پردگی ہوگی تو گندگی پیدا ہو. لیوزہب عنکم الرجس اب لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ اور نبی کے گھر والوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور پاک رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو کامل پاکی کے ساتھ اور کامل طہارت کے ساتھ. اب یہ خطاب ڈائریکٹ تو امہات المومنین کے ساتھ ہے اور ان کو اللہ کریم نے اہل بیت کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ لہذا شیعوں کا تصور ٹوٹلی غلط ہے کہ اہل بیت حضرت فاطمہ کی اولاد کا نام ہے. صحیح اہل سنت کے نزدیک حضور کی ازواج مطہرات یہ اہل بیت ہیں. یہ آپ لکھیں حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ سے یہ اہل بیت ہیں. حضرت عقیل اور حضرت جعفر کی اولاد عقیل اور جعفر دونوں حضرت علی کے بھائی تھے یہ اہل بیت ہیں. حضرت عباس اور ان کے اولاد کی اولاد یہ اہل بیت ہیں. عبداللہ ابن عباس انہیں ان کی اولاد جو ہیں اس کے تو 12 بیٹے تھے. حضرت حمزہ کی اولاد ان حضور کی فیملی سے جو بھی ایمان لائے تھے اہل سنت کے نزدیک وہ سارے اہل بیت تھے. ابو سفیان ابن الحارث کی اولاد ایک ابو سفیان ابن حرب تھے جو مسعود جنرل تھے حضرت معاویہ کے والد نہیں یہ ابو سفیان ابن حارث حضور کے فرسٹ کزن ہیں. حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے ہیں ابو سفیان ابن الحارث. اور یہ وہی آدمی تھے کہ غزوہ حنین میں جب لوگوں نے دوڑ لگائی تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹکے رہے. وَكَانَ آخِذًا بِلَجَامِ بَغْلَتِهِ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن خچر پہ سوار تھے. خچر پہ سوار تھے اور 4000 کفار کا مقابلہ تھا اور مقابلے میں 12000 مسلمان تھے. انہوں نے جائز کر دیا آج تو ان کی دوڑ لگا دیں گے مسلمان. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ دوڑ لگوانے والے توڑے ہیں. وہ بدر میں جو دوڑ لگوائی تھی اور میں نے لگوائی تھی آپ لوگوں نے توڑ لگوائی تھی. اللہ کریم فرماتے ہیں فلم تغن عنکم آپ کی کثرت اور آپ کی میجارٹی اور ڈھیر سارے لشکر نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض بما رحبت اور آپ کو پھر بھاگنے کا راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا. صحیح ثم صرفکم عنہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے درس دے دیا پھر آپ کو کامیابی دے دی. ایک بار آپ کی دوڑ لگوائی اور ایسی دوڑ لگوائی کہ حضور کے پاس شمار کے 12 صحابہ رہ گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر کا وہ جو رسی تھی وہ حضرت یہ ابو سفیان بن الحارث کے ہاتھ میں تھی جو حضور کے سگے چچا زاد تھے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اردا گرد کفار نے ایک دائرہ باندھا جو اکیلے اس کو پا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خچر سے نیچے اتر آئے اور فوراً اپنی تلوار نکالی اور کہہ دیا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جہاں تک نظری اور فکر کی بات ہے میں نبی ہوں, یہ کوئی کمپرومائز والی بات نہیں. صحیح یہ ہوتا ہے نبی کے دل گردے کی بات. 4000 لوگ اردا گرد ہو جائیں اور وہ موقف پہ ڈٹا رہے, نو کمپرومائز. انا النبی لا کذب اور پیچھے فرمایا کہ ہاں اگر نسب حسب کی بات ہے تو انا ابن عبد المطلب پھر میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. یہ جھکنے والا آدمی نہیں, عبد المطلب کی اولاد یہ جھکنے والے قوم تین ہیں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس بلکہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل تقی ونقی فهو آلی. ہر ایک آدمی جو محرمات سے بچا رہے
اور میرے سنت کو فالو کرتا رہے وہ میرا اہل بیت ہے. آپ لکھیں یہ حدیث کہ کل تقی و نقی فهو آلی. تقی مین تقوی دار، نقی مین صاف ستھرا مسلمان. کل تقی و نقی فهو آلی، وہ میرا آل ہے. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن. اب لفظ ذکر یہ لغت عربی میں بڑا کامن لفظ ہے. ذکر کا معنی میمورائزیشن، ذکر کا معنی ریممبرنس، ذکر کا معنی سنسیئر ایڈوائس، ذکر کا معنی ریسائٹیشن، ذکر کا معنی انڈرسٹینڈنگ. تو یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ اور فہم کے معنی، انڈرسٹینڈنگ اور فہم کے معنی میں وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور آپ سمجھیے اور انڈرسٹینڈ کیجئے ما وہ قرآن یتلا فی بیوتکن جو پڑھی جاتی ہے آپ لوگوں کے گھروں کے اندر. من آیات، دو چیزیں پڑھی جاتی ہیں، من آیات اللہ، ایک اللہ کی آیات، والحکمہ، اور نبی کی سنت. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر جگہ لفظ حکمت جو قرآن میں آیا ہو تو اس کی فرسٹ ایور میننگ وہ سنت کی ہوگی، کیونکہ وہ وزڈم سے بھرپور ہے. حضور کا ہر قول و عمل وہ وزڈم سے بھرپور ہے. تو وہ فرماتے ہیں کل حکمت فی القرآن فہی سنہ، کل حکمت فی القرآن فہی سنہ. ہر جگہ جو لفظ حکمت آئی ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا پہلا معنی وہ سنت ہوگا، بعد میں آپ دوسرے معنی دیتے رہیں گے. ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ کان لطیفا. اب لطیف کے دو معنی ہیں، لطیف کے دو. ایک لطف بمعنی مہربانی کیا آتا ہے، کائنڈنس، کائنڈنس، لیکن یہاں اس معنی میں نہیں، اس لیے کہ دوسرا لفظ خبیرہ اس کے ساتھ آیا ہے. تو لطیف لطف بمعنی باریک بینی، بمعنی باریک بینی، جو مائنوٹ چیزوں کا علم رکھتا ہو. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں بڑی مائنوٹ چیزوں کا بھی علم رکھتا ہوں، خبیرہ، اور میں خبردار ذات ہوں. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، تحقیق اللہ تعالی بڑا باریک بین اور بڑا خبردار ہے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس نے حضور سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی قرآن کریم میں مردوں کا تذکرہ زیادہ آتا ہے، کیونکہ زیادہ صیغے اور پروناؤنز اور ضمائر وہ میسکولن کے ہوتے ہیں. کیوں کیا ہوتے ہیں؟ میسکولن کو. اور یہ ایک ایسا پریکٹس ہے کہ یہ ویل نون ہے آل اوور دی ورلڈ. صحیح، یہ بعد میں یہ چیز ڈیولپ ہو گئی. معزز خواتین و حضرات، صحیح، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، صحیح. ویسے پہلے سے بس جینٹل مین کی کا خطاب اور ایڈریس ہو جاتا اور خواتین مراد ہوتی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خواتین کو اس طرح ایڈریس کرنا بھی پردے کے تصور کے خلاف ہے. تو شریعت اسلامیہ نے بنیادی طور پر خواتین کے لیے پردے ہی کو اہم رکھا. صحیح. اینی ہاؤ دیٹ واز اے تھنگ وچ واز اے ریکمینڈڈ ون. ایسا نہیں کہ اگر آپ کہہ دیں کہ معزز خواتین حضرات تو کوئی حرام کا ارتکاب کر دیا، حرام کا، اس لیے کہ یہاں سے جواز کا پہلو نکل گیا. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہہ دیا کہ جی یہ ٹھیک ہے، ہم یہ جانتے ہیں کہ حکم قرآن یہ انکلوسیو ہوتا ہے، یعنی شامل ہوتا ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ کیا. اب اقیمو یہ ہے مسکولن، یہ صیغہ ماضی کا مسکولن کا ہے، فیمینن نہیں اس میں، لیکن دے آر مراد دیا، دے آر مینٹ دیا کہ انہوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، انہوں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، اس نے ویسے بائی دا وے کہہ دیا کہ یہ سارے مسکولن کے صیغے آتے رہتے ہیں. صحیح. تو جبریل امین یہ آیت لے آئے کہ چلو ام سلمہ کو کچھ ہے، سم تھنگ is going on there in her mind. تو اللہ کریم نے فرما دیا ان المسلمین والمسلمات، یہ خطاب نمبر 4 ہے مومنوں کے ساتھ، خطاب نمبر 4. ان المسلمین والمسلمات، تاکہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. اب اللہ کریم نے مسلمان علیحدہ ذکر کر دیا اور مومن علیحدہ ذکر کر دیا. اسلام اور ایمان یہ آپ لکھیے کبھی ایک دوسرے کے مترادف ہوتے ہیں. اسلام اور ایمان کبھی ایک دوسرے کے
مترادف ہوتے ہیں. مترادف کا معنی سننم، ہم معنی. یعنی مسلمان سے مراد مومن اور مومن سے مراد مسلمان، اسلام سے مراد ایمان اور ایمان سے مراد اسلام. لیکن کبھی اسلام کا مفہوم علیحدہ اور ایمان کا علیحدہ ہوا کرتا ہے، اور کبھی ان ایگزسٹنس بھی اسلام ہوتا ہے ایمان نہیں ہوتا، اور ایمان ہوتا ہے اسلام نہیں ہوتا. جہاں تک مفہوم کا تعلق ہے تو اسلام شرائع ظاہریہ کا نام ہے. جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں، نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج پہ جانا ہے، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، دیٹ از اسلام. یہ چیزیں جو نظر آتی ہیں. اور ایمان مخفی اعتقادات کا نام ہے، دلوں کے اندر جو عقیدے ہیں جو صرف اللہ کو معلوم. یہ معاملات یہ اسلام پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اخروی معاملات یہ ایمان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں. دنیا میں ہم کسی کو بطور مسلمان ٹریٹ کریں گے، بھائی وہ نماز پڑھتا ہے، دین سے انکار نہیں کرتا، اس کے دل کا مسئلہ، دیٹ از ناٹ اوور پرابلم، دیٹ از ناٹ این ایشو ریلیٹڈ ٹو us, that's an issue related to اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم نے اسے بطور مسلمان ٹریٹ کرنا ہے. لیکن آخرت کی نجات اور عذاب کا دار و مدار یہ ایمان کے ہونے پر ہے. عبداللہ ابن ابی مسلمان ضرور تھے، لیکن وہ مومن نہیں تھے، منافق تھے. تو بظاہر تو وہ مسلمان تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل اقامت کی جگہ پہ کھڑے رہتے، اور ایسے خبیث آدمی تھے کہ حضور سلام پھیر لیتے اور فوراً کھڑے ہو جاتے اور لوگوں سے کہہ دیتے کہ لوگوں اللہ کا شکر ادا کرو. نبی پیدا ہوئے مکے میں، اللہ نے اسے اٹھایا ہمارے پاس لے آئے ہدایت کے لیے. باہر نکلتے کہتے اس آدمی کا راستہ کیسے روکنا ہے، وہ بڑی مصیبت ہے. ایسا خبیث آدمی تھا. تو وہ مسلمان تو ضرور تھے لیکن مومن، اور تبھی مسلمان تھے تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اس کی قبر پہ بھی کھڑے ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جی نہ کریں. سورہ توبہ کے اندر واقعہ تفصیلی گزر چکا تھا کہ جب مر گئے تو اس کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کا نام بھی عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ. عبداللہ ابن عبداللہ پھولتے ہیں، صدقات دینا بند کر دے تاکہ یہ لوگ چلے جائیں. یہ مصیبت گلے میں پڑ گئی ہے. صحیح. اور کہہ دیے لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. غزوہ مریسی سے واپس آ رہے تھے تو انہیں کہا ہم نے کوئی منصوبہ بنانا ہے تاکہ ان ذلیلوں کو باہر نکال دیں. اپنوں کو معزز کہہ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبیلے والوں سے کہہ دیا کہ تدرون ماذا قال صاحبکم، آپ کے بھائی نے کیا کہہ دیا ہے، ہمیں ذلیل کہہ دیا ہے، اپنے کو معزز سمجھتا ہے. اب اس کے بیٹے نے باٹم لائن پک کر دیا کہ اس کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قتل کرنے کا حکم دے گا. صحیح. تو وہ تلوار اٹھا کے دروازے میں کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں آج اپنے باپ کو بتاؤں گا کہ ذلیل کون ہوتا ہے اور معزز کون ہوتا ہے. ایک صحابی نے آ کے حضور کو اطلاع دے دی کہ جی حضرت عبداللہ تو دروازے پر کھڑے، جیسا بھی اس کے باپ آ جائے پہنچ جائے، اس نے قتل کرنا ہے اس کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور اسے کہ بیٹھے نہیں، چھوڑ دو، اسے گھر میں چلا جائے. اور جب وہ مر گئے تو حضرت عبداللہ آیا، اس کو پتہ تھا کہ منافق تھا، لیکن اسے ٹریٹ کرنا تو بطور مسلمان کیا تھا، کیونکہ وہ کلمہ کہہ رہا تھا اور نماز میں حاضر ہو رہا تھا اور ظاہری شرائط اعمال کرتا رہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی، وہ میرے والد نے ایک وصیت کی ہے، اگر پاسبلٹی ہو. اس نے کہا وہ کیا وصیت؟ اس نے کہا کہ نبی کے قمیص میں مجھے کفنایا جائے، یعنی میرے لیے نئے کفن کا انتظام نہ کیا جائے، مجھے نبی کا کفن پہنایا، قمیص پہنایا جائے بطور کفن کے، اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے جنازے سے انکار نہ کر دے. اس کو اپنے کرتوت تو معلوم تھے، وہ میرا جنازہ پڑھائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً اٹھ گئے گھر کے اندر اور قمیص اٹھا کے لے آئے. حضرت عمر بیٹھے تھے، اس نے کہا جی اتنا خبیث بدن اتنے پاک قمیص کے اندر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا یہ ویسے اس کی خوش فہمی ہے، میرا قمیص اس کو خدا کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، میرا قمیص اس کو خدا کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کا بدلہ چکاتا ہوں، کیونکہ غزوہ بدر میں جب لوگ گرفتار ہو کے آئے تو حضور کے چچا حضرت عباس بھی قیدیوں میں تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جنگ میں اس کی قمیص وہ پٹ گئی تھی ساری، تو قمیص نہیں تھا، ایک وہ تیبن میں تھے. تو عبداللہ ابن ابی وہ تو نمبر ٹانگتے رہے، منافقین ہمیشہ نمبر ٹانگتے رہتے ہیں، وہ نمبر ٹانگتے رہے. تو وہ دوڑ کے اپنا قمیص لے کے آیا اور حضور کو دکھا کر یہ جی چچا جان کے لیے لے آئے میں.
صحیح. تو حضور علیہ السلام کو وہ بات یاد تھی. اس نے کہا اس کا بدلہ چکانا ہے. قمیص دیا تھا میرے چچا کو, صحیح, قمیص دے دی جائے. کیا بات ہے چودھری صاحب, آپ بھی ہمارا بدلہ چکائیں. اور پھر جب حضور علیہ السلام جنازے کے لیے آگے ہو رہے تھے, اور عمر نے کہہ دیا جی کسی اور کو آگے کر دیں, ہم تو اس خبیث کا جنازہ نہ پڑھیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے جنازے سے اس کی نجات نہیں ہوگی, کیونکہ اللہ کریم اسے ٹریٹ کرے گا اکارڈنگ ٹو ہز اون ایمان, اینڈ ہی ہیزنٹ, اس کا ایمان ہے نہیں. صحیح, لیکن میں تو مکلف ہوں کیونکہ بظاہر وہ مسلمان تھا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دفن کے بعد وہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر کچھ کلمات خیر کہہ دیتے. تو وہ جب کھڑے ہو رہے تھے تو حضرت عمر نے کہہ دیا چھوڑو جی اس خبیث کو, اس کے قبر پر کیا کلمات آپ نے کہنے. صحیح, لیکن حضور نے کہہ دیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور حضور کہہ رہے تھے استغفروا لاخیکم وصلوا له التثبیت فانه الان يسأل. اپنے بھائی کے لیے یا بہن کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے, ابھی فرشتے آ رہے ہیں, اس سے سوال و جواب کریں گے. صحیح, لیکن جیسے حضور علیہ السلام قبر سے روانہ ہوئے تو جبریل امین آئے کہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره, کہ آج کے بعد اسی گروہ کا کوئی آدمی مرے کم از کم آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں اور اس کی قبر پر آپ کلمات نہ کہیں. حضرت عمر خوش ہو گئے, حضرت عمر خوش ہو گئے. یہ 18 جگہوں میں ایک جگہ اور ہے کہ نزول سے پہلے حضرت عمر کا ڈیمانڈ تھا. صحیح, نزول سے پہلے حضرت عمر کا ڈیمانڈ تھا. تیسری بات کہ ان ایگزسٹنس اسلام تو ہوتا ہے جس طرح منافق کا ہوتا ہے, لیکن ایمان نہیں ہوتا. کبھی ایمان ہوتا ہے اور اسلام نہیں ہوتا. بندوق کی نوک پر کوئی مسلمان سے کفر کا کلمہ کہلوا دے, نبی کو گالی دلوا دے, لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو اسلام سے چلا گیا, کیونکہ نبی کو گالی دینا یہ اسلام ہے کہ کفر ہے. اگر آدمی اپنے انٹینشن سے اور وتھ فری کنسینٹ وداؤٹ اینی کوورشن اور جبر اور اکراہ کوئی آدمی نبی کو گالی دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو مرتد بھی نہیں کہتے, اس کو زندیق کہتے ہیں. اور زندیق کے لیے توبے کا تصور بھی نہیں. مرتد کے لیے توبے کا تصور ہے, وہ توبہ کر سکتا ہے, لیکن زندیق کے لیے توبے کا تصور نہیں, کیونکہ تو یہ بدبخت. اور یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ السلام جب مکہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا, ان اے سینس کہہ دیا کہ جو بیت اللہ کے قریب پناہ لے لے تو وہ معاف ہے, اسے کچھ نہ کہیے. عبداللہ ابن خطب ایک خبیث آدمی تھا, مرتد ہو کے آیا تھا اور پھر حضور کو گالیاں دیتا رہا, شعر و شاعری کرتا رہا, حضور کو ابیوز کرتا رہا. صحیح, 2 صحابیوں نے اسے دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہا ہے تو 2 صحابیوں نے اس کو تعاقب کر دیا. وہ بدبخت دوڑ کے بیت اللہ شریف کے غلاف کے ساتھ لٹک گیا, کیونکہ حضور کا اعلان تو سن لیا تھا کہ بیت اللہ کو جو پہنچ گیا چھوڑ دو اسے. تو وہ دونوں صحابہ الٹے پاؤں لیٹا اور انہوں نے ایسا کر دیا. دونوں صحابہ نے کہہ دیا پہنچ گئے, ورنہ ہم آپ کی خبر لے لیتے. آپ نبی کو گالیاں دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ابن خطر کو ہم نے ڈھونڈ لیا, لیکن وہ دوڑ کے لٹک گیا غلاف کے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی کو گالیاں دینے والے کے لیے کوئی معافی نہیں ہوتی, جا کے اگر وہ بیت اللہ کے اندر بھی اس کو نکال کو مارو. اب اسلام اور ایمان, تو اسلام حضور علیہ السلام جو حضرت عمر والی روایت حدیث جبریل جسے ہم کہتے ہیں, ٹرم اور ٹیکنیکل ٹرم کے حوالے سے ہم اسے کیا کہتے ہیں, حدیث جبریل کہ ایک اجنبی مہمان حضور کے پاس آیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا, اس پر سفر کے آثار بھی نہیں تھے. صحیح, اور وہ آ کے سلام کیے بغیر, جو بھی محفل کے آداب کے خلاف تھا, اور پھر لوگوں کے کندھوں پر آتے آتے حضور کے پاس پہنچ, وہ بھی آداب کے خلاف تھا. لیکن ادب والی محفل تھی حضور کے سامنے, تو صحابہ کچھ نہیں بولا کرتے تھے. حضور کے سامنے صحابہ کچھ نہیں بولے, کیونکہ دین الدین کلہ ادب. علماء فرماتے ہیں کہ دین اول سے لے کر آخر تک ادب کا نام ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, یہ کیا ہے جی؟ ادب ہے. کل ہم یہاں لیکچر دے رہے تھے, بیت اللہ کی جانب ہم پاؤں نہیں پھیلاتے, کیوں؟ ادب ہے. بیت اللہ کی جانب ہم تھوکتے نہیں, کیوں؟ ادب ہے. مزے میں آ رہی؟ تو دین تو سارے ادب کا نام ہے. بے ادب از خدا خواہیم, از خدا خواہیم توفیق ادب, بے ادب محروم گشت از فضل رب, بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہما آفاق زد. مولا روم فرماتے ہیں کہ بے ادب صرف اپنا بیڑا نہیں غرق کرتا, پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. صحیح, یہاں پہ ادب کیا نام, ادب نام کا کوئی چیز ہے نہیں. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں آداب ہوتے ہیں, باپ کا ادب, ماں کا ادب, بڑے کا ادب, بزرگ کا ادب, استاد کا ادب, ہاں ہے, اور کوئی تصور ہے یہاں؟
ہاں تو معاشرے کی کیا صورت حال؟ انسانیت ہے، اس لیے کہ آداب چلے جاتے ہیں سب کچھ چھڑا جاتا ہے. الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا یہ ادب کا نام ہے. من حرم الادب فقط حرم الخیر کلہ. ابن عمر فرماتے ہیں کہ جو ادب سے محروم کیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا. وہ خیر کبھی ڈھونڈ پاتا نہیں، وہ کبھی خیر کو پا نہیں سکے گا. تو اللہ کریم ہمیں مؤدب بنا دے، بڑے کا مؤدب، باپ کا مؤدب، بڑے بھائی کا مؤدب. آداب آ جائیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آداب سے کام بنتا ہے. اور آداب میرے خیال میں مسلمانوں کے اوطان سے بھی چلے گئے. اب کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، وہاں بھی استاد کا برا حشر ہوتا ہے. صحیح، وہاں پہ جو پروفیسر لگا رہتا ہے بورڈ پر کچھ لکھتے ہوئے، جیسے وہ بورڈ کی طرف منہ کر دیتا ہے پیچھے سے ایک کاغذ کا بنا ہوا جہاز سونس پھینک دیتے ہیں. یہ مسلمانوں کے بچے ہوتے ہیں. الحمدللہ مدارس عربیہ میں تصور نہیں. یا سبحان اللہ، مدارس عربیہ میں شیخ آ رہا ہو کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا نہیں پائیں گے آپ. صحیح، سارے اٹھ کھڑے ہوں گے، بس صرف شیخ قریب سے گزر رہا ہے وہ کہتے السلام علیکم السلام علیکم. کوئی تصور نہیں کر سکتا شیخ کے پریئر رگ پر تو پاؤں رکھے، کہتے یہ ادب کے خلاف ہے. ہم کیا ہوتے ہیں شیخ کے پریئر رگ پر بیٹھنے والے؟ اور یہاں تو یہ تصور دیا جاتا ہے فری ورڈ. آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. اور ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. اللہ ہماری بڑی اچھی بات کہی کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، اسلام کو انسان کو حیوان بنانے کا. تو حدیث جبریل میں جب حضور علیہ السلام کے پاس وہ آ گئے، وہ اس کو کہتے تہمیہ. کیا کہتے ہیں؟ تہمیہ. ٹو کیپ ہمسیلف اے سیکرٹ ون، کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے. کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ جبریل امین ہے تو وہ سارے دوڑ کے اس کو حق کر دیتے. یا سبحان اللہ، السلام علیکم بخیر. صحیح، بس تمہیں وہ لالا کہہ رہے تھے بخیر بخیر، ہڈیاں توڑ دیتے. جبریل امین کو تو جان کے لارے پڑ جاتے. جنہیں واپس نہیں دینا تھا کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، اب ہم کیا کہاں جا رہے ہیں، ابھی تو آپ کو ڈھونڈ پایا. صحیح، ہم تو ویسے بھی گرین پگڑی کو دیکھ کر فرشتہ سمجھ جاتے ہیں. ایک آدمی نے گرین پگڑی پہنی ہوئی تھی، ایک سارا دیہاتی راستے پر آ رہا تھا، اچھی بلی داڑھی تھی اس کی اور گرین پگڑی اور ہاتھ میں تسبیح. تو یہ دوڑ کے اس کے ساتھ چمٹ گیا اور اسے کہہ دیا کہ آپ حضرت خضر ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، میرے لیے دعا کر دیں. اب اس آدمی کو بھی شرارت سوجی، اس بزرگ کو. اس نے کہا میں خضر نہیں. اس نے کہا نہیں آپ ہیں، آپ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں. ہمیں علماء نے کہہ دیا کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتا رہتا ہے، آپ میرے لیے ضرور دعا کریں گے. اس نے کہا بھائی میری بات تو سنیں، میں خضر نہیں، میں خدا کا چھوٹا بھائی ہوں. اس نے کہا یہ تو پھر اس سے بھی آگے والی بات ہے، پھر تو آپ سے میں نے ایک کام کروانا ہے. اس نے کہا وہ کیا. اس نے کہا یہ میری ایک آنکھ جو ہے یہ کانی ہے. آپ کانا کہتے ہیں؟ کانا. ایک تو ہے کہ دونوں آنکھیں نہ ہو تو اس کو تو اندھا کہتے ہیں، ایک نہ ہو کانا کہتے ہیں. کہ میں کانا ہوں تو آپ میری یہ آنکھ اگر ٹھیک کروا دیں. اس نے کہا کہ یہ تو بھائی جان کا کام ہے، اگر آپ چاہتے تو میں دوسرے کو بیڑا کر دوں. تو ہم تو گرین پگڑی والے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ بھائی یہ ہمیں اہل اللہ مل گئے. صحیح. اور کسی نے اگر جوگ اور استدراج دکھا دیا، یا سبحان اللہ، کوئی جوگ اور استدراج جو ہمارے عقلی اپروچ سے ذرا باہر تھا، اتنا بڑا ولی ہے، یا سبحان اللہ. بھائی ولی توڑا ہے، مستدرج ہے، گمراہ آدمی ہے. کیا گمراہ آدمی ہے، رنگین جانماز پر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے. کار شیطان میں کنت نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. مولانا نے فرمایا کہ اس کے کاموں کو تو آپ دیکھیں کہ اس کے کام سارے شیطان کے ہیں اور نام ولی رکھ دیا ہے. لوگ بھی ولی سمجھتے ہیں، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں اگر پیر صاحب نے اتنا معمولی سا کرشمہ دکھا دیا، لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب وہ رات کے وقت اڑ کے عرش پر چلے جاتے ہیں. فارسی میں ایک مقولہ کہا گیا کہ پیر نہ میں پرد مریدان میں پرانند. پیر نہیں اڑتا، مرید اس کو اڑاتے رہتے ہیں. صحیح، وہ لگے رہتے ہیں او جی حضرت جی کا کیا کہیے. مدینہ میں صبح کی نماز پڑھتے ہیں اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اور بیت المقدس میں عصر کی نماز پڑھتے ہیں. تو پیر نمی پرد مریدان میں پرانند. ان کے فارسی میں بڑے اچھے اچھے اقوال ہوتے ہیں. تو اب وہ آئے حضور علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ اخبرنی عن الاسلام، اللہ کے نبی مجھے ذرا اسلام سکھائیے.
اسلام کیا چیز ہے. حضور نے فاق لفظ بتا دیا تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. تو یہی ہے اسلام. تو اس نے فرمایا صدقہ. ٹھیک کہا جی آپ نے. حضرت عمر فرماتے ہیں عجبنا لو یسأل ویصدق. ہم تعجب میں پڑ گئے, عجیب آدمی ہے, پوچھتا ہے نہ سمجھنے والے کی طرح, تصدیق کرتے ہیں سمجھنے والے کی طرح. اور پھر پوچھا کہ فاخبرنی عن الایمان, ایمان بتائیے ایمان کیا چیز ہے. حضور علیہ السلام نے عقائد بتا دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت, کہ آپ ان چیزوں پر ایمان رکھیں. اب وہاں حدیث جبریل میں اسلام کو ایک انداز سے انٹرپریٹ کر دیا حضور نے اور ایکسپلین کر دیا, اور ایمان کو دوسرے انداز سے. تو ابن رجب حنبلی, یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن رجب حنبلی, اس نے ایک جملہ کہہ دیا اپنے درس میں کہ اذا اجتمعا تفرقا واذا تفرقا اجتمعا, کہ اگر اسلام علیحدہ ذکر ہو جائے اور ایمان کسی دوسری جگہ ذکر ہو جائے تو یہ ایک ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں. وہاں پہ آپ نے یو مسٹ فائنڈ آؤٹ کہ یہاں اسلام کے ساتھ ایمان کا ذکر تو نہیں. سو بائی اسلام وی ول مین دیئر اسلام اینڈ ایمان بوتھ. یہاں ایمان کے ساتھ اسلام کا ذکر تو نہیں, تو بائی ایمان وی ول مین بوتھ آف دیم اسلام اینڈ ایمان. لیکن جہاں پہ ایک ہی کانٹیکس میں اسلام اور ایمان دونوں کا تذکرہ آ جائے تو وہاں ابن رجب فرماتے ہوئے اجتمعا تفرقا, جب ایک ساتھ آ جاتے ہیں. یہ علماء بڑے عجیب جملے کہہ دیتے ہیں کہ اذا تفرقا اجتمعا, جب علیحدہ علیحدہ ذکر ہوتے ہیں تو وہ ایک ہوتے ہیں. وَإِذَا اجتمعا, اور جب ایک ساتھ ذکر ہوتے ہیں تو تفرقا, وہ پھر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں. اسلام کا مفہوم کچھ اور ایمان کا مفہوم کچھ اور. اب میں آگے یہ علماء ایک جملہ کہہ دیتے ہیں, کمال کر جاتے ہیں. اذا اجتمع اذا تفرقا اجتمعا واذا اجتمعا تفرقا. اسلام تو واضح ہے کہ یہ چیز ایمان کیا چیز ہے. تو ایمان میں علماء کے مسلک مختلف ہیں. یہ آپ نے کی بڑی بنیادی بات ہے علم کلام کی. ایمان فقہا کے نزدیک, فقہا جب ہم کہتے ہیں یہاں ایمان والے مسئلے میں امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ ریگارڈنگ شرائع اونلی, کہ قوانین کے جو مسئلے ہوتے ہیں, کیونکہ قانون تو ظاہر کو دیکھتا ہے, قانون کے اندر گھسنے والی چیز نہیں. شواہد ہوں تو قانون امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, اپلائی ہو جاتا ہے, ادروائز ناٹ. تو فقہا کے حوالے سے ایمان عبارت ہے اقرار اور تصدیق سے. اقرار ٹو ڈکلیئر, تصدیق سے. اقرار زبان کا کام ہے اور تصدیق دل کا. محدثین لائک امام بخاری, احمد بن حنبل, امام ترمذی, ابو داؤد, ابن عساکر, شیخ عبد الرزاق, ابن ابی شیبہ, یہ سارے محدثین ہیں جنہوں نے حضور کے احادیث کو کمپائل کر دیا. تو محدثین, معتزلہ اور خوارج, تین گروہ, محدثین, معتزلہ اور خوارج. وہ کہتے ہیں کہ ایمان از کمبینیشن آف 3, اقرار, تصدیق اور عمل. اقرار زبان کا کام, تصدیق دل کا کام, عمل آپ کے باڈی کا کام. لیکن پھر فرق ہے محدثین اور ان دو دیگر طبقات کے درمیان. محدثین فرماتے ہیں کہ عمل ایمان کا جز ہے لیکن یہ تحسینی جز ہے. یہ کیا ہے؟ تحسینی. میں بتاتا ہوں, یہ ترکیبی جز نہیں, ترکیبی نہیں, تحسینی ہے. اب دیکھیے مسجد کے سٹرکچر کو, مسجد کے اس میں جو وڈ لگا ہوا ہے, جو نیل لگے ہوئے ہیں, یہ ساری چیزیں یہ اس کے ترکیبی اجزاء ہیں. یہ اس کے, لیکن اس کو جو پینٹ ہو چکا ہے یہ بھی دیوار کا حصہ بن چکا ہے, لیکن یہ اس کے ترکیب میں داخل نہیں. بغیر اس پینٹ کے بھی یہ دیوار تھا اور یہ سٹرکچر تھا, اس نے خوبصورت بنا دیا. تو محدثین فرماتے ہیں کہ عمل یہ ایمان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اگر نہیں ہوتا تو ایمان ختم نہیں ہوتا. اگر اعمال نہیں ہوتے تو ایمان ختم نہیں ہوتا, ایمان موجود رہتا ہے. جب تک آپ نے وائٹ واش نہیں کیا تھا, پینٹ نہیں کیا تھا, تو مسجد کا اسٹرکچر تھا کیا نہیں تھا؟ تو ایسا وائٹ واش نے کیا کر دیا, خوبصورت بنا دیا. اور معتزلہ اور خوارج
معتزلہ اور خوارج وہ کہتے ہیں کہ اعمال جزء ترکیبی ہیں، لہذا اگر اعمال نفی ہو جاتے ہیں تو ایمان بھی نفی ہو جاتا ہے، اعمال نہیں ہوتے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو میجر سن کے ارتکاب پر وہ آدمی کو ایمان سے نکال دیتے ہیں، معتزلہ بھی اور خوارج بھی۔ ایک نماز آپ کی چھوٹ گئی بغیر کسی شرعی عذر کے، اکارڈنگ ٹو معتزلہ اینڈ خوارج یو آر ناٹ اے مومن، جزء ترکیب ہی چلا گیا۔ سارے نیلز اور سارے گلو اور کریزی گلو اس دیوار سے نکالے تو کیا کچھ بن جائے گا، اسٹرکچر درام سے گر جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جزء ترکیبی، لہذا اس کی نفی سے ایمان نفی ہو گیا۔ البتہ معتزلہ اور خوارج کے درمیان پھر ایک اور اختلاف ہے کہ خوارج کہتے ہیں کہ جب ایمان نفی ہو گیا تو دوسرا اپوزٹ ثابت ہو گیا کہ آدمی کافر ہے۔ جب ایمان نفی ہو گیا تو خوارج کے نزدیک آدمی کیا ہو گیا؟ کافر ہو گیا۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایمان سے نکلا ہے، کفر میں داخل نہیں ہوا، کفر کے لیے انٹرنس چاہیے، کفر کے لیے اپنا انٹرنس ہوتا ہے، کوئی کافرانہ کام کرے تو پھر کافر بن جائے گا۔ معتزلہ کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان مرکب ہے نہیں سرے سے، یہ آپ لکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرکب نہیں ہے، ایمان مرکب نہیں ہوتا، یہ بسیط ہے۔ بسیط مین اے سنگل جز، انڈیوائڈیبل اور ناقابل تقسیم۔ ایمان یا ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں کوئی کمبینیشن ہوتی نہیں۔ تو ایمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نام ہے تصدیق کا فقط، نام ہے کس چیز کا؟ تصدیق کا۔ اس لیے کہ حالت اقرار اور حالت اجبار میں اگر بندوق کی نالی سے کوئی مسلمان سے کلمہ کفر کہلوا دے، اس کا تصدیقی قلبی موجود ہو، زبان پر اس نے کفر کا کلمہ کہہ بھی دیا، تو اس کا ایمان چلا گیا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اقرار کی نفی سے ایمان نہیں چلی جاتی، اقرار پر صرف شرائع ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ظاہری ڈیلنگ اس کے ساتھ کس چیز پر ہوگا؟ زبان پر، اقرار پر۔ اور جہاں تک اعمال کا تعلق ہے تو اعمال از ناٹ پارٹ آف ایمان، دیٹ از ریکوائرڈ بائی ایمان، ریکوائرمنٹس آف ایمان۔ یہ آپ لکھیں کہ یہ اس کے ریکوائرمنٹس ہیں، یہ اس کے اجزاء نہیں ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات، تاکہ ایک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، والقانتین مومن مرد، والقانتین فرمان بردار مرد، والقانتات اور فرمان بردار عورتیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قانتات یہ قنوت سے ہے، کس چیز سے؟ یا مریم اقنتی لربکی، دوسری جگہ لفظ اقنتی، حضرت مریم کو اللہ کہتا ہے او مریم اقنتی، قنوت کرے اپنے پروردگار کے لیے۔ تو وہ فرماتے ہیں کل قنوت فی القرآن فہی الطاعہ، ہر قنوت، لفظ قنوت جو قرآن میں آیا اس کا معنی ہوگا فرمان برداری، اوبیڈینس۔ امام احمد بن حنبل نے ضابطہ دے دیا، یہ علماء بڑے اچھے ضابطے دے دیتے ہیں، ایک ہی جملے سے پتہ نہیں ڈھیر سارے آیات کو اور احادیث کو بس تشریح کر جاتے ہیں۔ دعائے قنوت کو دعائے قنوت اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں ہم اوبیڈینس کا اقرار کرتے ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، سارے یہ کریں گے اور یہ کریں گے، کرتے کچھ نہیں لیکن کہتے ہیں کریں گے۔ والقانتین والقانتات، فرمان بردار مرد اور فرمان بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات۔ قرآن میں صبر یہ دو معنوں میں آتا ہے، لیکن ایک انگریزی کا پیشنس اور دوسرے انگریزی کی اسٹیبلٹی، جسے عربی میں استقامت کہتے ہیں، پیشنس اور اسٹیبلٹی، اور دونوں ایک ساتھ مراد ہوتے ہیں۔ پیشنس بھی انہی میں ہوتا ہے جن میں اسٹیبلٹی ہو، جن میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی پیشنس کا ایک آئے گا۔ صبر اس کا لغوی معنی ہوتا ہے حبس النفس، اس کا لٹل معنی حبس النفس، نفس کو کنٹرول کرنا۔ یہ رمضان کو شہر الصبر کہا گیا حدیث میں، جابر بن عبداللہ کی روایت، وہ شہر الصبر، کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، اس لیے کہ وہاں آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے ہیں۔
تو صبر کا معنی حبس النفس، نفس کا کنٹرول کر دو. پھر نفس کو 3 حوالوں سے کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک حالت طاعات، حالت طاعات کے ساتھ کمیٹڈ رکھنا، اپنے نفس کو طاعات کے ساتھ کمیٹڈ رکھنا. دوسرا عن المعصیات، اپنے نفس کو گناہوں سے منع رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسرا عن الشکوى علی المصائب، عن الشکوى علی المصائب، مصیبت اور تکلیف پہنچے تو کمپلینٹ نہ کیا کریں. الصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والے عورتیں. اب 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک کو کہتے ہیں خشوع اور دوسرے کو کہتے ہیں خضوع. خشوع اور دوسرے کو کہتے ہیں خضوع. خشوع کا تعلق ہے دل کے ساتھ، دلی عاجزی، اور خضوع کا تعلق ہے آرگنز کے ساتھ، کہ آپ کے حرکات سے معلوم ہو کہ آپ واقعی ہمبل ہیں. آپ کے حرکات سے معلوم ہو کہ آپ واقعی ہمبل آدمی ہیں. خضوع تعلق ہے دل کے ساتھ، دلی عاجزی، اور خضوع آرگنز والی عاجزی، حرکات سے معلوم. اور تیسرا ایک لفظ قرآن میں مستعمل ہوتا ہے تضرع، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تضرع وہ عاجزی ہے جس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. تضرع یہ وہ عاجزی ہے اللہ کے سامنے، وہ عاجزی کا وہ اظہار کرنا ہے جس کے ساتھ آنکھوں سے آنسو نکل آئے. میرے دل میں آ رہا. والمتصدقین والمتصدقات، والمتصدقین اور صدقات کرنے والے مرد، والمتصدقات اور صدقات کرنے والی عورتیں، والصائمین روزہ دار مرد، والصائمین روزہ دار عورتیں، والحافظین فروجہم اپنے پرائیویٹ پارٹس کو محفوظ اور پروٹیکٹ کرنے والے مرد اور پرائیویٹ پارٹس کو کنٹرول کرنے والے عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا اللہ کو زیادہ ذکر کرنے والے مرد، والذاکرات اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ صفات ہوں تو اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما، تیار کر دیا ہے اللہ کریم نے ان کے لیے مغفرت، واجرا عظیما، اور بہت بڑا ریوارڈ، اور بہت بڑا. تو مسلمان سے مطلوب ہے یہ ساری صفات اپنے اندر پیدا کرنے. اسلام، دوسرا نیچے دیکھیں ایمان، تیسرا اطاعت قنوت، چوتھا سچائی، پانچواں استقامت، چھٹا خشوع، ساتواں مال خرچ کرنا اللہ کے لیے، آٹھواں روزہ داری، نواں حفاظت فروج، پرائیویٹ پارٹس کو حرام کے ارتکاب سے بچا رکھنا، اور 10واں اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ ناٹ ٹو وائلیٹ اینی باؤنڈری اور اینی رول لیٹ ڈاؤن بائی اللہ سبحانہ و تعالی. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. آیت کا تعلق آیت نمبر 4 سے ہے، 2 سے لے کر 3 تک، بلکہ 1 سے ہی لیجیے کہ سورہ احزاب میں اللہ کریم 2 گندہ کسٹمز کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے. 2 گندہ کسٹمز جو عربین پیننسلا میں وہ ڈیولپ ہو چکی تھی اور ان کے عقیدے کا حصہ بن چکا تھا. ایک متبنہ اور اڈاپٹڈ سن والا مسئلہ، متبنہ اور اڈاپٹڈ سن، اور دوسرا زہار والا مسئلہ
کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یا میری بہن کی طرح ہے، محرمات ابدیہ جسے کہتے ہیں. کون سے محرمات؟ محرمات ابدیہ، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہوتی. تو اگر آدمی اپنی بیوی کو انہی سے تشبیہ دے دے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ زہار. مشرکین کا عقیدہ تھا کہ یہ ایسی حرام ہو جاتی ہے فار ایور، جس طرح ماں حرام ہوتی ہے، جس طرح بہن حرام ہوتی ہے، جس طرح بچی حرام ہوتی ہے. ایک متبنہ، جو آدمی کسی پرائے بچے کو بیٹا بنا دے، اڈاپٹڈ سن، منہ بولا بیٹا یا لے پالک، منہ بولا بیٹا یا لے پالک. تو لے پالک یہ مشرکین کے نزدیک حقیقی بیٹے کی طرح تھا، اس پہ سارے احکام بھی وہ مرتب ہوتے. مینس حقیقی بیٹا آپ کے سارے جائیداد کا حقدار ہے، تو متبنہ بھی ان کے نزدیک سارے جائیداد کا مستحق تھا. ایک دوسرا، آپ کا حقیقی بیٹا، اس کی بیوی اگر اس نے طلاق دے دیا، وہ مر گیا، ہاں تو سسر کے ساتھ اس کی نکاح، بیکاز شی از ڈاٹر ان لا، تو انہوں نے کہا متبنہ کا بھی حکم ایسا ہے. لے پالک کی بیوی کا حکم بھی حقیقی بیٹے کی طرح. اللہ کریم نے فرمایا دیز آر اونلی امیجنیشن، یہ ان کی تخیل ہے فقط، یہ حقائق کو نہیں تبدیل کرتے. آپ کے کہنے سے کوئی پرایا بچہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا. ادروائز یو شوڈ ٹیک اٹ ٹو ڈی این اے ٹیسٹ. وٹ ول ہیپن دیئر؟ دے ول سے نو، ہیونگ نو اینی ریلیشن ود یو. اور شریعت اسلامی نے اس کا برا کیوں مانا؟ اس لیے کہ اس سے شریعت کے بہت سارے احکام معطل ہو جاتے ہیں اور بہت سارے حقوق پامال ہوتے ہیں. آپ کی جو وراثت ہے وہ آپ کے شرعی وارثوں کو قرآن سنت کے مطابق ملنا ہے. تو اگر آپ نے متبنہ کو پکڑا، اڈاپٹڈ سن کو پکڑا اور اسی کو وہ حیثیت دے دی گئی آپ کے مرنے کے بعد، ہاں کہ ساری جائیداد اس کے، تو آپ کے مستحقین سارے وہ تو محروم ہو گئے. مزے میں آ گئی. تو اس طرح بہت سارے احکام وہ سسپینڈ ہو جاتے ہیں، بلکہ ختم ہو جاتے ہیں. شریعت اسلامی نے کہا نو، ایسا کوئی تصور، یہ ویسے عزت والی بات ہے آدمی کسی کو بیٹا کہہ دے، آدمی کسی کو ہاں بیٹا کہہ دے. تب اللہ کریم نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، او نبی، اتق اللہ، ڈریے اللہ تعالیٰ سے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کفار اور منافقین کے نہ ان کے مشورے کو مانیں نہ ان کے کسٹمز کو فالو کریں. ان اللہ کان حلیما حکیما واتبع ما یوحی الیک من ربک. اب دیکھیے پہلے سے اللہ کریم کس طرح زمین کو ہموار کر رہا ہے، کیونکہ پیچھے جو حکم آ رہا ہے وہ بڑا بھاری حکم ہے، وہ بڑا ایک کسٹم پریویلنگ ہو سارے سوسائٹی پر، اسی کا خلاف کرنا، یا سبحان اللہ ایک فتنہ کڑا ہو جاتا ہے. مودی صاحب یہ تقاضوں کو نہیں جانتا، امریکہ کے تقاضوں کو، ایک ہوا کڑا ہو جاتا ہے. صحیح اخبارات میں آ جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کھا جاتا ہے. صحیح کہ مولوی صاحب امریکہ کے تقاضوں کو جانتا نہیں، پتہ نہیں مدرسے سے اٹھ کے آیا بےہودہ آدمی ہے، صحیح بےہودہ باتیں کرتا رہتا ہے. وجہ اس لیے کہ وہ کسٹم پریویلنگ تھا، وہ معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. اس کے خلاف بات کرنا بالکل دیکھی بات. کیوں چوری صاحب ہم خاموش رہ جاتے ہیں؟ کیونکہ جرت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں جرت مند بنا دے دین کے حوالے سے. تو اللہ کریم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید انکریج کروا رہا ہے اور مزید ہمت دلا رہا ہے کہ نو، آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، آپ نے ان کے کسٹم کو نہیں تسلیم کرنا، چاہے وہ پریویلنٹ کیوں نہ ہو. معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. نو، واتبع ما یوحی الیک، واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ فالو کریں ما یوحی الیک، وہ احکام جو دیے جاتے ہیں آپ کو آپ کے پروردگار کی جانب سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ کریم آپ لوگوں کے اعمال کی اطلاع رکھتا ہے. اب ریزرویشنز تو ہوتے ہیں، تحفظات انسانی تحفظات ہوتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، لیکن کوئی ہنگامہ کڑا ہو جائے گا، کوئی ہنگامہ کڑا، تو اللہ کریم نے فرمایا توکل علی اللہ، ہنگامہ کڑا ہو بلا کڑا ہی ہو، وتوکل علی اللہ، اعتماد کرو اللہ تعالیٰ پہ، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کریم کافی کارساز اور کام بنانے والا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. اب اگر آپ کمپرومائز کرتے رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں؟ کمپرومائز. تو ون از یور بیسک عقیدہ اینڈ سیکنڈ ون از یور کمپرومائز. صحیح.
اب وہ بھی عقیدے والی بات ہوئی کہ آپ نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. جب اڈاپٹ کر دیا آلسو پارٹ آف عقیدہ اور ٹائپ اور کائنڈ آف عقیدہ. تو اب ایک دل میں تو ایک ہی عقیدہ سما سکتا ہے, دو کنٹراڈکٹ عقیدے تو ایک دل میں نہیں آ سکتے. آدمی مومن بھی ہو اور مشرک بھی ہو سکتا ہے, رسول پاک کی نبوت کو مانتا بھی ہو اور مانتا نہ بھی ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے. نہیں, آدمی یا مومن ہوگا ہاں یا مشرک ہوگا, بس یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 50% کافر اور 50% آدھا تیتر آدھا بٹیر والا مسئلہ دین میں ہوتا نہیں. صحیح. از ہیبت شاہ جہاں انگشت حیرت دردہا, لرزت زمین و آسماں انگشت حیرت دردہا, نیمے دروں نیمے بروں. تو وہ نیمے دروں نیمے بروں والا حصہ وہ لوگوں نے بطور مقولہ اپنا لیا کہ نہیں ہوتا نیمے دروں نیمے بروں, آدھے دین کے اندر اور آدھے دین سے باہر. اللہ کریم نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, دین کے اندر آپ نے 100% داخل ہونا ہے. نیمے دروں نیمو بروں اس سے کام نہیں چلے. دیٹ از امریکن کانسیپٹ اونلی, دیٹ از ناٹ اسلامک کانسیپٹ. آپ نے 100% ہولی سولی درون یا ہولی سولی بیرون اصلی ہونا ہے. ہاں نساء کا شعر دیوان مخفی کا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ کریم نے نہیں ڈالے ایک کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل کہ ایک سے ایک عقیدہ رکھے اور دوسرے سے دوسرا عقیدہ رکھے. اللہ کریم از ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فزیکل ٹو ہارٹس, میں بی دیئر ایکسپشنل کیس ہوں گے, نہیں. مینز اللہ سبحانہ و تعالیٰ از ٹاکنگ اباؤٹ عقیدہ کہ عقیدے کے حوالے سے دو دل نہیں ہوتے کہ ایک دل میں ایک عقیدہ اور دوسرے دل میں دوسرا, ایک فنکشن کر رہا اور دوسرا کوئی دوسرا. وہ تو جب ڈفرینٹ فنکشن شروع کر دیں گے اس وقت آدمی کا فزیکل بیڑا بھی غرق ہو جائے گا. وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ, اور اللہ کریم نے نہیں بنایا آپ کی وہ بیویاں جن سے آپ ظہار کرتے ہیں کہ میرے لیے ماں کی طرح ہے. أُمَّهَاتِكُمْ, اللہ کریم نے انہیں آپ کی ماں نہیں بنایا, وہ آپ کی بیوی ہی ہے. آپ کے کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی. یہ تو تصورات کی دنیا میں آپ پل پھول رہے ہیں, حقائق کی دنیا کچھ اور ہے. تخیلات کی دنیا عجیب ہے, لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں, تخیلات سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا, وہ حقائق والی بات ہے. فضل میں آگے تو وہ انگریزی میں ایک مقولہ ہے, وہ کہتے ہیں فیکٹس آر سیکرڈ. فیکٹس آر سیکرڈ, حقائق مقدس ہوتے ہیں. مقدس مین کی تصورات سے چینج نہیں ہوتے, تصورات سے چینج نہیں ہوتے. ہمارے علم کلام کی کتاب جب شروع ہو جاتی ہے تحمید اور صلاۃ کے بعد الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, کیونکہ ہر ایک عالم جب کتاب لکھتا ہے تو خطبہ پہلے حمد و صلاۃ سے شروع کر دیتا ہے, حمد و صلاۃ سے. تو پھر عقائد کی کتاب ہی شروع ہو جاتی ہے. اما بعد فإن حقائق الاشیاء ثابتۃ, چیزوں کی حقائق یہ ایک ثابت چیز ہے, اسے آپ تخیلات سے تبدیل نہیں کر سکتے. بات میں آ گئی. تو علم کلام میں عقائد کی بات ہوتی ہے تو حقائق پہ مبنی, تو اس لیے وہ شروع کرتے فإن حقائق الاشیاء ثابتۃ, اشیاء کی حقائق یہ ایک ثابت اور مستحکم چیز ہے. یہ آپ کے تخیلات سے اور تصورات سے اور امیجنیشن سے, جس طرح اگر میں ابھی آنکھ بند کر دوں کہ یہ دن کے 10 بجے اور سورج چمک رہا ہے تو میرے اس تصور سے حقیقت میں کوئی فرق آ گیا, رات دن ہو گیا؟ نہیں, یہ میری دیوانگی ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہے, یہ آپ کے تصور ہیں, یہ آپ کے. البتہ یہ الفاظ اٹ ول ہیو اے لٹل بٹ افیکٹ, کچھ اثر اس کا شرعی ہوگا. تو شرعی اثر میں نے آپ کو سورۃ مجادلہ میں بتا دیا تھا کہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے. کیا ادا کرنا ہے؟ کفارہ ادا کرنا ہے. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ, اور نہیں بنایا اللہ کریم نے آپ کے لئے پالکوں کو ابناءکم, آپ کے حقیقی بیٹے. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ, یہ آپ کی زبانی باتیں ہیں, یہ آپ کی منہ کی باتیں ہیں. واللہ یقول الحق, اللہ کریم تو سچ بولتا رہتا ہے. وہ یاد السبیل, اور وہ آپ کو صحیح راستہ دکھاتا رہتا ہے. ادعوہم لآبائہم, آپ ان کو پکارو اور نسبت کرو ان کے آبا کی طرف کہ یہ فلان فلان کا بیٹا ہے, یہ فلان
فلان کا بیٹا ہے. زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گویا اہل مدینہ وہ اور اہل مکہ سارے اسے کہتے ہیں زید بن محمد. کیا کہتے تھے؟ زید بن محمد. تو جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے شروع کر دیا زید بن حارثہ. کیا کر دیا؟ زید بن حارثہ. ادعوہم لآبائہم، آپ ان کو منسوب کرو کہ اپنے آبا اور والدین کی جانب. ہوا اقسط عند اللہ، انصاف کا تقاضا ہے اللہ کی نظر میں. فإن لم تعلموا آبا، اگر آپ کے ان کے والد کا نام معلوم نہیں، فإخوانکم فی الدین، تو کسی غلط آدمی کو منسوب نہ کرو، وہ آپ کے دینی بھائی ہیں. وَمَوَالِيكُمْ، اور آپ کے کزنز ہیں. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تو وہ گرینڈ فادرز لا، اللہ کریم فرماتے کہ گرینڈ فادرز لا پر کوئی گرفت نہیں ہے. جو آپ نے پہلے کر دیا ہے وہاں تو پروہیبیشن نہیں تھی، وہاں تو ریسٹرکشنز نہیں آئے تھے. اگر آپ لوگوں نے وہ الفاظ کہے ہیں تو دیٹس پارڈن، وہ عفا ہو گئے، اس کا درگزر ہو چکا ہے. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. اب پیچھے اللہ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق یہ مقدم اور پریئر ہے مومنوں کے لیے من انفسہم، ان کے اپنے آپ سے بھی. اب میری باڈی سے، یعنی میری باڈی کے اوپر میرا جو حق ہے اس سے زیادہ مقدم حق اس پہ نبی کریم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت کا. من انفسہم، میرے پرسنل بزنس میں بھی نبی کا حکم مقدم ہے. میں آپ کو لے گیا تھا کہاں؟ سورہ توبہ میں، یاد ہے آپ؟ ہاں. وازواج امہات، اور نبی کی بیویاں یہ مسلمانوں کی مائیں ہیں. واولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین، اور مومنوں اور مہاجروں میں آپ کے رشتہ دار ان کے بھی مدارج ہیں. کوئی زیادہ حق رکھتا ہے، کوئی ذرا اس سے کم حق رکھتا ہے. یعنی مثلا آپ کی بہن ہے اور دوسری آپ کی بھتیجی ہے، یا آپ کا بھائی ہے اور دوسرا آپ کا بھتیجا ہے، صحیح، اور آپ کچھ احسان کرنا چاہتے ہیں جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے، تو بھائی کا حق آپ کے بھتیجے سے مقدم ہے. بھائی کا حق آپ کے بھتیجے سے، دونوں مستحق ہیں. تو استحقاق کے حوالے سے پھر بھائی کا حق مقدم ہے. رشتہ دار تو دونوں ہیں، وہ بھی آپ کا بھتیجا ہے، یہ بھی آپ کا بھائی ہے، لیکن اس کا رشتہ آپ سے زیادہ قریبی ہے. اللہ کریم نے ذہن سازی تو کروا دی. ایک یہ کہ فالو کریں گے وحی کو، دوسرا یہ کہ نبی کا استحقاق مسلمانوں کے اوپر ان کی اپنی ذات سے زیادہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ایمان تبھی تک نہیں ہوتا مسلمان کا جب تک میں اسے اپنی ذات سے، یعنی اس کی ذات سے، اس کے والدین سے، اس کے بچوں سے، ساری دنیا سے زیادہ معزز نہ بنوں اور زیادہ مقدم نہ بنوں. اور تبھی تو مسلمان قربانی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ مسلمان قربانی دیتے ہیں، اپنی جان کی قربانی جہاد میں دیتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. اللہ کی جان تو عزیز ہوتی ہے، لیکن مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں نبی کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مال کی قربانی سب کچھ لٹا دیتے ہیں اللہ کے راہ میں. کیوں لٹا دیتے ہیں؟ ہاں، خود روکی سوکی پر گزارا کر جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو ہے نا ضرورت ہے مسلمانوں کی. کیوں لٹا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی کا حکم ہے، وہ اس کو مقدم سمجھتے ہیں. صحیح. تو اب آ جائیے اپنے سبق. اب زبانی طور پر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈاپٹڈ سن والا فلسفہ وہ زبانی طور پر مکمل رد کر دیا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ ایسا رچا بسا ہے دل و دماغ کے اندر کہ آپ کے پریکٹس کے بغیر مسلمانوں کے دلوں سے بھی یہ تصور آسانی سے ختم نہیں ہوگا. کیونکہ جو چیز یعنی پریکٹس کی جاتی ہے مدتوں، وہ ذہن میں جگہ پکڑ لیتی ہے. کیا پکڑ لیتی ہے؟ ہاں، اچھے بھلے لوگ ہوتے ہیں، دیندار، نماز کے ساتھ کمیٹڈ، روزے کے ساتھ کمیٹڈ، دین کے ساتھ کمیٹڈ، صحیح ہے، لیکن معاشرتی رواجوں کا مقابلہ کرنا یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی. صحیح ہے، وہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی. اس لیے کہ رواج کی نمائندہ جو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، یا سبحان اللہ، اس کا مقابلہ کرنا دل گردے کی بات ہے. کیوں چودھری صاحب؟ ورنہ چودھری صاحب سے پہ پوچھا کریں. تو اس لیے ہم وہاں ہتھیار ڈال دیتے ہیں. وہاں ہتھیار ٹھیک ہے، میں دیندار ہوں الحمدللہ، فار ایگزامپل میں دین کے ساتھ کمیٹڈ ہوں، لیکن رواج کی نمائندہ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. میں دین کا نمائندہ اور گھر کے اندر بیٹھی ہوئی رواج کا نمائندہ. تو پاکستان میں ڈکٹیٹر بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے تو وہی چیز کرنا ہے جو رواج میں ڈیولپ ہو چکا ہے. صحیح. تو ہم پاکستان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، یہاں تو وہ سپیریئر ہی ہے بیکاز آف 911.
تو یا تو وہ جو کچھ کہتی ہے ٹھیک ہے صحیح اٹس اوکے. ایز یو وش. فارسی کے ایک شاعر نے کہہ دیا کہ حکم خاتو جی ہاں ہر کے خاتو جی مرا گو یا درواست کہ میری خاتون یعنی بیوی مجھے جو کچھ کہتی ہے وہ جائز بات ہوتی ہے. ہر کے خاتو جی مرا گو یا درواز حکم خاتو جی مرا حکم خداست. صحیح کہ بیوی کا حکم تو میرے لیے خدا کے حکم کا درجہ رکھتا ہے. صحیح. اور الحمدللہ اس پر حمد کیجیے. بیوی بغلتی نہیں ہے. یا سبحان اللہ. اور اس لیے کہ یہ جو ہے نا خواتین ان کا مزاج اور نیچر اور فطرت یہ بڑی جلد بازی کی ہوتی ہے. صحیح. اور یہ بہت جلد چھڑ جاتی ہے. برداشت کا مادہ بہت کم ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نیچر کی بات کی ہے. ایک تو فرمایا کہ اسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت من الضلع الاول. اب پسلی اس طرح ٹیڑھی رہتی ہے. امام بخاری نے حدیث روایت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کے نیچر میں ٹیڑھا پن ہے. صحیح. تو حضور فرماتے ہیں اگر گھر کے معاملات آپ ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹیڑھا رکھ کے ہی اس کے ساتھ گزارا کرو. وہ انتقیمہ فتق سرا. اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں میں نے اسے سیدھا کرنا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس میں سیدھے ہونے کی کوئی گنجائش ہے نہیں تو اس کو توڑ ڈالو گے. اور توڑ ڈالا ان ایسنس یا طلاق ہوگی یا اسے مرواؤ گے یا پھر آپ جیل میں رہو گے 911. تو سارا توڑ ہی توڑ ہے. فرمائش کیسا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا صبر عنہن. زندگی کا اہم لازمہ بھی ہے. آدمی بغیر اس کے رہ بھی نہیں سکتا. تو شادی تو کرنی ہی ہے کہ نہیں کرنی ناصر؟ کرنی ہے. اس لیے تو آپ نے اس کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. آپ بڑے دوڑے دوڑے پھر رہے تھے کہ بھائی اس کو بھی مصیبت میں ڈال دی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نیچر کا تقاضا آدمی نہیں رک سکتا. لیکن فرمایا پھر بعد میں یعنی اسے کہتے ہیں قاعدہ اغلبیہ. کیا کہتے ہیں؟ قاعدہ موسٹلی. اسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں موسٹلی. تو قاعدہ اغلبیہ حضور نے بیان فرمایا کہ یغلبن کریمہ و یغلبہن لئیم. لیکن خواتین ہمیشہ شریف النفس آدمی پر غالب رہتی ہے. شریف النفس آدمی پر غالب رہتی ہے. اور جو آدمی رذیل النفس ہوتا ہے وہ ان پر غالب رہتا ہے. وہ تو فوراً اور مار دیتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فأحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا. فرمایا کہ میری اپنی اوپینین اپنے لیے یہ ہے صحیح کہ میں شریف النفس بننا چاہتا ہوں چاہے خاتون کے مقابلے میں کمزوری ہو جاؤں. میں رذیل النفس بننا نہیں چاہتا. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امپلائڈلی کہہ دیا کہ آپ نے گزارا کرنا ہے. کیا کرنا؟ وامق بڑی اچھی تعلیم ہے. ہاں 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 ہاں. علامہ کا ایک شعر ہے. پہلا مصرع تو شاید قریشی صاحب کو یاد ہوگا. دوسرا ہے کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ. تصویر کائنات میں رنگ. تو ہمارے لا کالج میں وہاں پہ ایک ڈیبیٹ ہو رہا تھا اردو کا. تو یہ جو شعر کا مصرع تھا شعر کا مصرع دوسرا حصہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. ہاں اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز دروں. وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. صحیح. تو اسی پر فار اینڈ اگینسٹ کہ اس مصرے کے حق میں اور اس مصرے کے اگینسٹ تقریر. تو جو اپوزیشن اس مصرے کا حشر کر چکی تھی صحیح اپوزیشن جو مصرے کا حشر کر چکی تھی. اور اس سلسلے میں میرے ایک دوست ہیں جو ابھی وہاں ٹیلی فون کے بہت بڑے افسر ہیں. تو اسی نے کہہ دیا کہ میں نے جی ایک نقطہ نکالا ہے. میں اپوزیشن میں تھا تو اس نے کہا کہ آپ وہ لگا